ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ کو خبر دی تو پہلی خبر سنتے ہی خاتون جنت فرمانے لگی اس سے تو اس کے رشتہ داروں نے ناطا ہی توڑ دیا ہے۔ فدا جب پتہ کر کے کوئی غسل دینے والا ہے، اسے پتہ کر کوئی کفن دینے والا ہے، کہتے میں واپس آئی، میں نے کہا اماں جی کوئی بھی نہیں، اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا ہے۔ کہنے لگی لا چادر پھر تو اور میں چلتی۔ میں نے کہا اماں جی آپ چلیں گی؟ فرمایا میں کیوں نہیں چلوں گی، میرے رسول اللہ کی امت ہے، یہ میرے کی امت ہے، میں چلوں گی۔ یہ مزاج، یہ شوق، یہ درد، یہ انداز۔ ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا اماں جی 40 اونٹ ہے تو اللہ کے راستے میں کتنے دوں؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اگر یہ سوال تجھ سے ہوتا تو جواب اور ہے، مجھ سے ہو تو جواب اور ہے۔ تو بی بی کہنے لگی اماں جی دونوں ہی بتا دیں۔ تو اماں فرمانے لگی اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو تو نے اس میں سے ایک دینا ہے، اور اگر 40 فاطمہ کے ہو تو فاطمہ نے سارے ہی اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات اور ہے۔ تیرے پاس ہو تو 40 میں سے ایک دے دے، اور میرے پاس ہو تو میں 40 کے، اور ایک بات اگر نہ کروں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو، کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور با پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں، پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی، سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے تو پردہ کرو۔ تو یہ نابینا اس سے پہلے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن چکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے؟ تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدا تو منی،
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए। हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी तू मुझे गुस्ल देना और सिवाय मेरे शौहर मौला अली के किसी और से मदद भी न लेना। और फरमाने लगी मैंने हबशा के बारे में सुना है कि वहां जब बीवियों का जनाजा उठता था तो वो लोग चारपाई के ऊपर यूं करके इस तरह करके लकड़ियां लगाते थे, नीचे बांध लेते थे और लकड़ी में लचक हो तो ऊपर जाके फिर उसको बांध देते थे तो पर्दा बन जाता था। फरमाया मैंने अली को बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ, जनाजा मेरा रात को उठाना और लकड़ियां लगा के ना तो ऊपर पर्दा कर लेना, मेरे वजूद पर पड़ी हुई चादर पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। रात को जनाजा उठाना और रात को मुझे दफन कर देना। मदीना मुनव्वरा में हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के 6 माह बाद जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हजरत अब्बास कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसुमुद्दीन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ा और एक मुस्तनद रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इतने काली रोते क्यों हो? तो मानने लगे सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है, एक बड़ा हाथ। जनाब फातिमा ज़हरा ने 29